بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، اور ماہ رمضان کا آغاز مسلمانوں کے لیے ایک باعث رحمت بھی چیز ہے، اور اپنے معمولات زندگی تبدیل کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے، تجدید عہد کے لیے ایک ایسا موقع ہے کہ جس کا اور کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ رمضان کی شروعات ہے، اور رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان کی اہمیت کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ جو ہیں پرنسپل ہیں منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کی، بہت شکریہ۔ اچھا پروفیسر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ رمضان کی فضیلت، بہت فضائل ہیں رمضان کے، تاریخ کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہی صرف رمضان ہے یا اس کی کچھ اور بھی تاریخ ہے؟ سر، ایک تو سب کو رمضان مبارک میری جی طرف سے، اور رمضان کی تاریخ پہ اگر ہم جائیں تو اس کے لیے ہمارے پاس سب سے خوبصورت جو بات ہے وہ اللہ رب العالمین کا کلام۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو وہاں اللہ رب العالمین نے بڑے ہی پیارے لفظوں میں فرما دیا کہ اے مومنو، جو بھی کلمہ گو ہے، تم پر رمضان میں روزے فرض کر دیے، ایسے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، اور ساتھ ہی روزے کا مقصد بتا دیا کہ روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ آپ متقی ہو جائیں۔ اب دو تین چیزیں اس میں شامل ہو گئیں۔ پہلی تو یہ کہ روزہ فرض ہے، اس کے انکار نہیں کر سکتے۔ اب روزہ رمضان کے ساتھ ریلیٹ ہے اس وجہ سے کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے، اس دور کے لحاظ سے ہم بات کریں تو ہماری ایک فزیک کو دیکھتے ہوئے، ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ گرمی کا مہینہ ہے اس لیے رمضان کہہ دیا، اور انسان کے معدے میں گرمی پیدا ہوتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اور اس کی ضرورت ہے انسان کو کہ سال میں ایک ایسا مہینہ ضرور گزارے کہ فزیکلی وہ فٹنس کی طرف جا سکے۔ تو ہم صرف مسلمانوں پہ فرض نہیں ہوئے، اللہ نے یہ آیت میں خود ہی بتا دی پہلے پارے کے اندر ہی کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے تھے، جیسے اب پہلوں میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک 1,24,000 جو پیغمبر تشریف لائے تقریباً، ان سب کی قوموں میں یہ روزہ فرض تھا، لیکن اس کی نوعیت چینج تھی۔ لیکن اصل جو چیز ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ وہ یہ کہ روزے کا مقصد کیا ہے، وہ متقی بننا ہے۔ ابھی آپ نے کیونکہ سوال کیا کہ فضیلت کیا ہے رمضان کی، اس کی فضیلت کا عالم تو یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی رمضان میں کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اللہ خود بخود اس کا اجر جو ہے وہ فرض کے برابر دے دیتا ہے، اور جب وہ فرض عبادت کرتا ہے تو اس ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ مینز آپ نے نماز ایک پڑھی لیکن آپ کو اجر 70 نمازوں کا ہوا۔ آپ نے اسی وجہ سے نا امت مسلمہ میں عام طور پہ میکسیمم لوگ رمضان مبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کی بیسک ریزن کیا ہے کہ آپ ایک کا زکوٰۃ ادا کریں گے نا، کیونکہ سال میں ایک دفعہ دینی ہوتی ہے، لیکن آپ کو اسی مہینے میں دینے کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 70 جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ رمضان روزہ کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی، روحانی طور پر؟ مطلب ہاں، ایک جو پورے دن کا سائیکل ہے 24 گھنٹے کا مسلسل 30 دن تک، یہی کیوں ڈیسائیڈ کیا گیا، اس پر کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے روزے کو، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ فزیکل فٹنس تو آپ لے لیتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے معدے کو عادت ڈال دی گیپ لینے کی۔ دو ہی چیزیں انسان معدے میں ڈالتا ہے، ایک کھانا اور ایک پینا۔ تو اس حوالے سے تو انسان حلال چیزوں سے رکنے کی عادت ڈال جاتی ہے، اعتدال پہ زندگی آ جاتی ہے۔ آپ کو دن میں 2 ٹائم کھانے کی عادت جو یہ بہترین ہے، جو 3 ٹائم کا کھانا ہے نا، یہ ہم لوگوں نے بنا لی۔ تو اور ارلی ان دا مارننگ نا، بالکل سحری کا وقت ہے، یہ ناشتے کا ٹائم ہے ایکچوئل۔ تو رمضان میں آپ کو یہ عادت پڑ سکتی ہے، تو آپ فزیکل فٹنس کی طرف آتے ہیں، آپ بہت زیادہ چیزیں نہیں لے پاتے کہ معدے کو جب گیپ کے ساتھ آپ افطار کرتے ہیں تو اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ غور کریں گے افطار کے بعد ہم میکسیمم نہیں کھا سکتے، گیپ سے لیتے ہیں، تو فزیکل فٹنس آلریڈی آپ کو مل جاتی ہے۔ جہاں تک آ جاتا ہے کہ دینی لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہے، دیکھیں بڑا آسان سا ہے۔ اگر میرے راستے میں کوئی ہرڈل نہیں ہے تو میں بڑی تیزی سے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ ایک شیطان ایک ایسی مخلوق اللہ نے بنائی جو ہم سب کو تنگ کرنے کے لیے آیا کہ عبادت میں خلل ڈالنا۔ اللہ کہتا ہے میں رمضان میں شیطان کو ہی بند کر دوں، چلو اب عبادت کرو۔ اب وہ ہرڈل نکل گیا سائڈ سے، اب جب ہم عبادت کرنے لگتے ہیں تو پیورٹی آتی ہے۔
پیورٹی کے ساتھ جب عبادت ہوتی ہے تو انسان روحانی طور پہ اسپرچولی آگے بڑھتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں فرمایا کہ رمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، وہیں پر یہ بھی فرما دیا کہ رمضان کی راتوں میں جس نے قیام کیا، ایمان کے ساتھ روزے رکھے، راتوں میں قیام تراویح ادا کی، اللہ رب العالمین خود ہی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اسپرچولی ادھر سے گناہ معاف ہو گئے، ادھر سے وہ ہرڈل چلا گیا. اور پھر جب انسان نے روزہ رکھ لیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، روزہ جو ہے الصوم لی، روزہ اس بندے نے میرے لیے رکھا ہے، مانا اجر کو، اور میں خود اس کا اجر دوں گا. تو وہ جب اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے نا، وہ دنیا میں بھی نظر آتا ہے اور آخرت میں بھی نظر آئے گا. تو وہ فرمایا کہ روزہ کیونکہ میرے لیے رکھا تھا، اس لیے میں دوزخ کی آگ کے سامنے، خدا نہ خواستہ ہم انسان ہیں، غلطی تو کریں گے، اور کوئی ایسا گناہ ہو گیا جس کے لیے دوزخ لازمی ہوگی، جی گناہ ہے، سزا تو ہوگی، چاہے ہم مسلمان بھی ہیں. اب اگر دوزخ کی آگ میں ڈالا بھی گیا خدا نہ خواستہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے روزہ اس کے سامنے ڈھال بن جائے گا. یعنی آگ تو ہوگی لیکن آپ کو جلائے گی نہیں، کیونکہ آپ نے روزے بہترین طریقے سے رکھے تھے. تو یہ ایک فضیلت ہے اس کو روزے رکھنے کی رمضان مبارک میں. اچھا، اسلامی تاریخ میں ہمیں رمضان کے حوالے سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں، بہت سی باتیں ملتی ہیں. اس بار رمضان المبارک کی اگر بات کریں تو اس بار کیا پیغام دیں گی رمضان المبارک کے آغاز پر، اہمیت کے حوالے سے؟ دیکھیے، رمضان کی اہمیت تو کسی صورت میں انکار نہیں کر سکتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان اتنا پسند تھا کہ اس کی تیاری 3 مہینے پہلے سے کرتے تھے. بیگنا مسلم ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے، اللہ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اب جب مجھے اس دنیا سے ایٹ لیسٹ جانا ہے، تو جب جانا ہے تو سنت کے مطابق اگر میری لائف گزر چکی ہے اور اللہ کی رضا کی سنت میں ہاتھ میں لے چکی ہوں، کیونکہ حضور کی سنت پہ چلیں گے تو اللہ کی رضا ملے گی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ چیزوں میں سارے سال کی ایکٹیویٹیز میں شعبان، رجب اور رمضان، یعنی رجب پہلے، پھر شعبان، پھر رمضان، 3 مہینوں کے لگاتار روزے رکھتے تھے. پھر فرمایا کہ رجب جو ہے وہ بیج بونے کا، اور جو شعبان ہے وہ آپ کو پانی لگانے کا، فصل کھڑی کرنے کا، لیکن رمضان کے لیے فرمایا اب فصل کاٹنا شروع کر دو. اچھا، تو اب یہ وہ موقع ہے جب آپ میکسیمم چھوٹی چھوٹی سی باتیں کرتے ہیں اور اجر بڑے بڑے حاصل کر لیتے ہیں. مطلب وہی نماز آپ عام دنوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ہاں جی، لیکن اب جو ہے فضائل، اس کی برکات اور اس کے جو درجات ہیں وہ اور سادہ لفظوں میں ہم کیونکہ بہت زیادہ آج کل پروفیشنل ہو چکے ہیں، تو ہر بندے کو بینیفٹس چاہیے. تو بینیفٹس کے حساب سے سوچیں نا، تو آپ کی انویسٹمنٹ کم ہے. آپ نے 2 نفل ہی تو پڑھے، لیکن وہ 2 نفل آپ کو فرض ادا کرنے کے برابر اجر مل رہا ہے. آپ نے فرض نماز ادا کی تو آپ کو اجر مل رہا ہے 70 دفعہ فرض نماز ادا کریں. تو ہم کیوں نہ ان بینیفٹس پہ چلے جائیں. انڈرسٹوڈ بات ہے، ہمارے اعمال نامے میں بہت کمیاں ہیں، بہت کوتاہیاں ہیں. تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو زیادہ سے زیادہ فصل، یعنی کتنی بڑی بات ہے نا کہ کوئی آپ کو اپنے کھیت میں بھیجا، جاؤ جی جو لینا لے لے، میرے باغ میں چلے جاؤ، جتنا اکھاڑ سکتے ہو لے جاؤ، آپ کی مرضی ہے. تو 30 ڈیز ہم لوگوں کے لیے بڑے ہی بینیفیشیل. تو میں تو یہ کہوں گی کہ جتنا زیادہ بچے ہیں، ینگسٹرز ہیں، اور اب تو اس سال رمضان ویسے بھی موسم بھی بہتر ہے. جی ہاں بالکل، یہ ایک اور رحمت ہے، مطلب رحمت کا اشرہ بھی شروع ہوا اور رحمت ربی کے موسم کافی بہتر ہے. تو اس میں بہت زیادہ سونے کی، اے سی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. تو سونا تو بعد میں بھی ہو جائے گا، رمضان بعد میں نہیں ہوگا. بالکل جی. اچھا، ایک اور بات کہ مطلب رمضان کے بینیفٹس کی آپ نے بات کی، تو وہ ایک عبادت کا شوق بھی بڑھتا ہے آپ کو جو بینیفٹس. جی جی، دیکھیں موٹیویشن ایک ایسا لفظ ہے، ہر فیلڈ میں یوز ہوتا ہے اور ہر جگہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بچے ہیں تب بھی ضرورت ہے، آپ بزرگ ہو گئے تب بھی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. اب رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین نے شیطان کو ہٹا کر ہر نیک بندے کے چہرے پہ نور ڈال دیتا ہے. اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو بھی لگتا ہے چونکہ میں بھی تو یہ کر سکتا ہوں. ہم کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو اسلامی ملک ہے، ہر جگہ اذان کی آواز، سحر و افطاری کا اہتمام، افطاریاں کروائی جا رہی ہوتی. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا خود بخود بچے بڑوں کو دیکھ کر ضد کر رہے ہوتے ہیں ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں. بچوں میں بھی یہ شوق ڈیولپ ہوتا ہے. تو ماحول جو ہے نا وہ موٹیویشن دیتا ہے. اگر اللہ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق دے، اگر پورا سال یہ ماحول ہم بنا لیں تو کیا ہی بات ہے. لیکن رمضان مبارک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ، نیکیوں کی بہار ہے اور ایک پریکٹس کا آغاز ہے. ہمارے ٹیچر فرمایا کرتے تھے رمضان ایسے ہے نیکی کرنے میں جیسے آپ پہاڑی سے نا نیچے اتر رہے. آپ جب اترتے ہیں نا، آپ دیکھیں نا اسٹیپ خود بخود آگے جاتے ہیں. اگر آپ نے نیت کر لی نا مجھے اترنا ہے
جی تو آپ دیکھیں گے خود بخود آپ منزل کی طرف آ رہے ہو، آپ کا اگلا اسٹیپ خود ہی آتا چلا جاتا ہے. اور ادر ڈیز میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے پہاڑی پر چڑھنا ہے، ہاں تو آپ کو مشقت سے قدم اٹھا کے جانا ہوگا. بالکل. بہت شکریہ ناظرین، بہت خوبصورت بات، رمضان کا آغاز ہوا اور فضیلت کے حوالے سے بات ہوئی، اور کل آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.